إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خوبی اور ایک خاص عادت کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، یعنی آپ اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ کا اخلاق انتہائی عمدہ ہے، انتہائی بہتر ہے۔ یعنی اخلاق کے معاملے میں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ٹھیک وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اسی لیے کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا تھا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے پورے طور پر جو بات قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے، قرآن کریم میں ذکر کردہ تمام باتوں کا عملی نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ ظاہر بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اونچا تھا، اس قدر اونچے اخلاق پر فائز تھے، دوست تو دوست، اپنے تو اپنے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو یا اخلاقی تعلیمات کو اپنے صحابہ کرام کو بھی سکھلایا، اور صحابہ کرام بھی اخلاق کے اعتبار سے اونچے درجے پر فائز تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جہاں اونچا تھا، اخلاق کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں، تمام گوشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ تمام گوشوں پر تو گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، صرف اور صرف ایک گوشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، وہ گوشہ تھا، وہ تعلق ہے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس سے پہلے بات ذکر کی جا چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، آپ قرآن کریم کی تلاوت پر روتے تھے، جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا آپ روتے تھے، قبر کے عذاب کو سوچ سوچ کر آپ روتے تھے۔ تو معاملہ صرف رونے کا ہی نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے۔ جب خوشی کا موقع ہوتا آپ ہنس دیا کرتے تھے، مسکرا دیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے
تھے کہ آپ کی ہنسی، آپ کی مسکراہٹ بھی عام انسانوں سے الگ تھی، آپ کی مسکراہٹ بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اور آپ کی پیاری مسکراہٹ کا تذکرہ کیے ہیں۔ آپ حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، بے شمار حدیثیں ایسی ملتی ہیں جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہم اور آپ ہوتے تو وہاں ہم ناراض ہو جاتے، ہم غصے کے شکار ہو جاتے، ہم برا بھلا کر سکتے تھے دوسرے انسانوں کو، لیکن نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر مسکرا کر معاملے کو ڈیل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا سامنا کیا، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور آپ کے اچھے اخلاق کے حوالے سے صحابہ کرام نے کس طریقے سے گواہی دی۔ پہلی دلیل عن عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ قال ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ عبداللہ بن حارث یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ کھلتا تھا، آپ مسکراتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ ہر وقت خوش ہیں۔ اس لیے راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رسول مسکراتے تھے، قہقہے نہیں لگاتے تھے، اور پورا منہ کھول کر آپ نہیں ہنستے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ دوسری دلیل عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا ضحك، رواه مسلم فی کتاب الفضائل۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا نہیں، منع نہیں کیا، جب بھی ملنا چاہا دروازہ کھول دیا گیا۔ ولا رآني الا ضحك، اور جب بھی مجھے رسول دیکھتے یا میں جب بھی رسول کو دیکھتا آپ ہنستے تھے، آپ مسکراتے تھے۔ تو یہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ دوسرے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے، آپ چہرہ نہیں بگاڑ لیتے، آپ کا چہرہ خراب نہیں ہوتا کہ سامنے والا دیکھ کر غلط تاثر لے جائے، آپ مسکراتے تھے، ملنے والے سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ تیسری دلیل عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا انما كان يتبسم، رواہ البخاری۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پورے منہ کھول کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ وَحَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، آپ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہنسے کہ آپ کے منہ کے اندر کا تمام حصہ دکھائی دے دے۔ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، آپ کی ہنسی صرف مسکراہٹ کی حد تک ہوتی ہے، آپ ہنستے تھے، آپ کا دانت دکھائی ضرور دیتا تھا، لیکن آپ منہ پھاڑ کر نہیں ہنستے تھے۔ چوتھی دلیل عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال اصبت جرابا من شحم يوم خیبر، قال فالتزمته فقلت لا اعطي احدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسما، رواہ مسلم فی کتاب الجہاد۔ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر مجھے ایک تھیلا ملا، ایک جھولا، ایک تھیلا ملا، اور اس میں کھانے پینے کی چیز تھی، سامان تھا، اور میں نے اس سامان کو اٹھا کر لے لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، اور اپنے من میں یہ کہہ رہا ہوں اور اعلانیہ بھی کہہ رہا ہوں لا اعطی اليوم احدا من هذا شيئا، یہ جو سامان ملا ہے کھانے پینے کی چیز، آج اس میں سے میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ صرف میرا حق ہے اس پر، اس لیے کہ قبضہ میرا ہے، میں نے اٹھایا ہے، مجھے ملا ہے، میں اس میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں،
راوی کہتے ہیں عبداللہ بن مغفل، میں نے مڑ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیے اور مسکرا اس لیے رہے ہیں کہ ان کی حرص اور ان کی طمع اور ان کی چاہت یہ ہے کہ سارا قبضہ اس سامان پر میرا ہوگا، میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ ایک صحابی ہیں جابر بن سمرہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رہنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں قال نعم کثیرا، بہت زیادہ میں نبی کے ساتھ رہا ہوں۔ خود آگے کہتے ہیں دوسری حدیث میں، ترمذی کتاب الادب کی حدیث ہے، کہتے ہیں جالست النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 100 مرہ، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 مرتبہ سے زیادہ بیٹھ چکا ہوں، نبی کی صحبت مجھے 100 سے زیادہ مرتبہ حاصل ہو چکی ہے، میں بارہا نبی کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، آپ ہوتے ہیں اور آپ کے صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام آپس میں شعر و شاعری کرتے ہیں اور نبی خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، اگر اس میں کوئی اشعار غلط ہوتا نبی ٹوک دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، بہت ساری باتیں ہم ایسی کرتے ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہوتی ہیں۔ وَهُوَ سَاكِتٌ، اور آپ خاموشی سے سنتے ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت وقلیل الضحک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے اور بہت کم ہنسنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ زمانے جاہلیت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور نبی خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ، کبھی کبھی کوئی بات آپ کو اچھی لگتی تو آپ ان لوگوں کے ہنسنے کے ساتھ ساتھ آپ مسکرا دیتے تھے۔ صحابہ وَيَضْحَكُونَ، صحابہ ہنستے تھے اور نبی تبسم معہم، آپ ان کے ساتھ مسکراتے تھے۔ تو آپ کی مسکراہٹ بھی، یعنی ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ہر وقت چہرہ بگاڑ کر نہ گھومے، بلکہ کبھی مسکرائے، خندہ پیشانی سے ملاقات ہو تو ملاقات کرے، ٹینشن ہے، کسی بات کی فکر ہے، ہو سکتی ہے، لیکن جائے کہ مسکراہٹ سے پیش آنا، چہرہ بگاڑ لینا، سامنے والا آپ کی بات سے، آپ کے طرز عمل سے غلط اثر لے سکتا ہے، اور یہ نبی کی سنت ہے، نبی مسکراتے تھے۔ صہیب بن سنان کہتے ہیں کہ میں ایک بار ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا ادنو فقل، دیکھ رہے ہیں کہ نبی موجود ہیں اور نبی کے سامنے کھجور رکھی ہوئی ہے اور روٹیاں ہیں، آپ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں قریب آ جاؤ اور کھاؤ، قریب آؤ اور کھاؤ۔ صہیب بن سنان رومی کہتے ہیں فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنَ التَّمْرِ، میں کھجور کھانے لگا، نبی کا حکم تھا کھجور موجود ہے، میں کھانا شروع کر دیا، لیکن میری حالت یہ تھی کہ ایک آنکھ میری خراب تھی، آنکھ میں تکلیف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں کہ صہیب کھانا شروع کر دیے ہیں، آپ پوچھتے ہیں تأکل تمرا وبک رمد، تم کھجور کھا رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ تمہاری خراب ہے، آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے۔ جانتے ہیں صحابی نے کیا کہا اللہ کا رسول ٹھیک ہے، لیکن فَإِنِّي أَنْزَغُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، میری ایک آنکھ خراب ہے، دوسری آنکھ ٹھیک ہے، جو آنکھ ٹھیک ہے میں اسی سائڈ سے کھا رہا ہوں، اسی طرف سے کھا رہا ہوں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر، یہ جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ ہنس دیے۔ تو ہنسنا، مسکرانا نبی کی ایک خاص صفت ہے، چاہے کوئی کتنا بھی برائی سے پیش آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب برائی سے نہیں دیا، قطعاً برائی سے نہیں دیا۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية۔ انس کہتے ہیں کہ ایک بار میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم دونوں بازار میں جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، آپ کے بدن پر نجران کی بنی ہوئی ایک چادر تھی، اور اس چادر کا جو کنارہ تھا وہ موٹا تھا، یعنی اس کا جو حاشیہ تھا، کنارہ تھا، وہ انتہائی موٹا تھا۔ آپ جا رہے ہیں، انس بن مالک جا رہے ہیں، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَزَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً۔ ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، دیہات کا رہنے والا بدو آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو انتہائی سختی کے ساتھ کھینچ دیتا ہے۔ انس کہتے ہیں حتی نظرت صفحۃ عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھ لیا کہ چادر سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ جانتے ہیں وہ آدمی کیوں آیا تھا، ایسا سلوک کیوں کیا؟ مطلبی آدمی تھا، مطلب اس کو پورا کرانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر آپ کی کھینچ دی گئی، آپ کو تکلیف بھی ہوئی، گردن پر نشانات بھی پڑ گئے۔ انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور دیکھیں تو دیہات کا رہنے والا آدمی ہے، فضحک، آپ مسکرا دیے، آپ ہنس دیے۔ ہنسنے کے بعد وہ آدمی کیا کہتا ہے، یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، تمہارے پاس اللہ کا جو کچھ ہے، جو مال ہے، اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے دو کہ مجھے دے دیا جائے۔ اس کو مال چاہیے تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سلوک تھا، اس کا جو رویہ تھا، ماننے کا جو انداز تھا، ہم اور آپ ہوتے تو ناراض ہو جاتے، غصہ ہو جاتے، جھگڑے کا جڑ بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر راوی کہتے ہیں ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے حکم دیا کہ یہ آدمی جو چاہ رہا ہے اس کی چاہت پوری کر دی جائے، اس کو مال دے دیا جائے۔ تو آپ ایسی جگہ جہاں آدمی ناراض ہو سکتا ہے، غصہ ہو سکتا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں اور مسکراہٹ کے ساتھ آپ کا جواب ہوتا ہے اور آپ اس کی چاہت اور اس کی خواہش کو پورا بھی کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، یہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سالہ دور گزارا، 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے رہے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے۔ یہ کہتے ہیں ارسلنی یوما لحاجت، ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نوکر تھا، غلام تھا، خادم تھا، آپ نے ایک دن مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، باہر بھیجا، اور میں آپ کے سامنے ہی یہ بات کہہ دیا واللہ لا اذهب، اللہ کی قسم میں جانے والا نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ وفی نفسی ان اذهب لما امرنی به نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات تھی کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، یہ صرف زبانی دعویٰ تھا، صرف زبان سے میں کہہ رہا تھا، لیکن دل میں تو تھا نبی بھیج رہے ہیں، نبی کا کام ہے، میں اس کام کو ضرور کروں گا۔ کہتے ہیں کہ فخرجت، میں گھر سے باہر نکلا، حتی امر علی الصبیان وهم یلعبون فی السوق، میں بھی بچہ تھا، میں بھی چھوٹا تھا، نکلا تو باہر دیکھا کہ بازار ہے، بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی بازار میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کافی تاخیر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کیوں دیری ہو رہی ہے، آپ آتے ہیں، انس کہتے ہیں قد قبض بقفاء من ورائی، آپ آ کر پیچھے سے میری گردن کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تجھ کو میں نے جہاں بھیجا تھا جس کام کے لیے گیا؟ انس بن مالک کہتے ہیں نہیں،
انس جب مڑ کر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس کام کے لیے تم کو بھیجا تھا وہ کام ہو گیا۔ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول نعم انا اذهب، ہاں میں جا رہا ہوں۔ بھیجے ہیں کب؟ آپ کو تاخیر دکھائی دی، آپ آ گئے انس بن مالک کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی تاخیر ہو گئی، آپ برا بھلا نہیں کہیں، آپ نے مارا نہیں، آپ نے ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ نے مسکرایا۔ ہمارے پاس بھی خادم ہوتے ہیں، نوکر یا نوکرانی ہوتی ہیں، ہر آدمی کو اندازہ ہوگا کہ اس کا سلوک اپنے نوکروں کے ساتھ کیا ہے۔ ہم تو گالی پر اتر آتے ہیں، ہم تو مارنے پیٹنے پر آ جاتے ہیں۔ تو نبی کا اخلاق یہ ہے کہ آپ نوکروں کے ساتھ مسکرا کر پیش آتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ آگے بڑھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ وهو يخطب بالمدینہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جمعہ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مدینہ المنورہ کے اندر۔ اس نے آیا اور آنے کے بعد کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قحط المطر فاستسق ربک، اے اللہ کے رسول بارش کی کمی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، مال مویشی برباد ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیتی سوکھ رہی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، اے اللہ کے رسول آپ بارش کے لیے دعا کیجئے، بارش کے لیے دعا کیجئے۔ فنظر الى السماء وما نرى من سحاب، راوی کہتے ہیں کہ نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ آسمان کی طرف دیکھیں، اور ہم لوگوں نے بھی دیکھا آسمان میں کوئی بادل وغیرہ نہیں تھا، آسمان بالکل صاف و شفاف تھا۔ راوی کہتے ہیں فنشأ الصحاب بعضه الى بعض، اچانک بادل اٹھتا ہے اور بادل کے ٹکڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھتے ہیں اور آپس میں مل جاتے ہیں، ثم مطروا، پھر بارش ہونے لگتی ہے۔ نبی کی دعا کا اثر، نبی دعا کرتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے، حتی سالت مصاعب المدینہ، بارش صرف ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مدینے کے کھیتیاں تو چھوڑیے، مدینے کے نالے بھر گئے ہیں۔ فما زالت الى الجمعۃ المقبلۃ ما تقلع، اور بارش صرف جمعہ کے دن ہی نہیں بند ہو گئی بلکہ آنے والے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پریشان ہو گئے لوگ، پریشان ہو گئے، اب تک وہ تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو پریشان تھے، اب بارش کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اگلا جمعہ آیا، وہ آدمی یا کوئی دوسرا آدمی، راوی کو شک ہے وہی آدمی یا کوئی دوسرا آدمی اٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس نے کہا غرقنا، اے اللہ کے رسول اب ہم لوگ ڈوب رہے ہیں، اب ہم لوگ ڈوب رہے ہیں، بارش سے ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے، بارش رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے سے پہلے آپ ہنس رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ آدمی ہے جو پچھلے جمعہ بارش کے طلب کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تھا اور آج آیا ہوا ہے کہ بارش روک دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ تبارک و تعالی بارش ہو لیکن ہمارے ایریے میں نہ ہو، مدینہ کے اطراف میں ہو، کسی اور جگہ ہو، اے اللہ تبارک و تعالی اس بارش کو ہم سے پھیر دے۔ بارش ہو رہی تھی لیکن وہاں نہیں ہو رہی تھی، اس کے اطراف میں ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی مسکرائے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا حلقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، گناہ ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی،
کہا اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ آپ پوچھتے ہیں وما اہلکک، کس چیز نے تمہیں برباد کر دیا؟ تم کیوں ہلاک ہو گئے، کیوں برباد ہو گئے؟ کہتے ہیں وقعت علی امراتی فی رمضان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا دن ہے اور میں نے اپنی بیوی سے دن میں ملاقات کر لیا ہے، ہم مستری کر لیے، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پوچھتے ہیں هل تجد ما تطعم رقبة، کیا تمہیں اتنی طاقت ہے کہ تو ایک گردن آزاد کرے، ایک غلام کو تو کیا آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کیا تو اس گناہ کے بعد اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تو لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھے؟ یہ کفارہ ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول 1 مہینے کا تو روزہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں، آپ 2 مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ کہا لا استطیع، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ آپ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ 60 مِسْكِينًا، کیا تو 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول۔ 3 سوال کیا گیا، تینوں سوال کے جواب میں کہتے ہیں لا، نہیں اللہ کے رسول، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ثم جلس، پھر بیٹھ گئے، رسول بھی خاموش ہیں۔ حتی اتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹوکری لائی گئی، جس میں کھجور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تو غلام آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، 60 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو جاؤ یہ کھجور کی جو ٹوکری ہے، کھجور ہے اس میں، اس کو صدقہ کر دو۔ جانتے ہیں اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے رسول افقر منا، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہے؟ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، جس ایریے میں رہتا ہوں، اس کھجور کا سب سے زیادہ ضرورت مند اگر کوئی ہے تو میں ہی ہوں۔ فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر آپ مسکرا دی، آپ کو ہنسی آ گئی، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہ ظاہر ہو گئے، وہ دکھائی دے دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا اذهب، جاؤ فاطعمه اهلك، جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً مسکراتے تھے، ہنستے تھے، چہرہ خوشنما ہونا چاہیے، دیکھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے چہرے پہ مسکراہٹ یہ نیکی کا ذریعہ ہے، یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ نبی نے کہا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کرنا کیوں نہ ہو، اس کو بھی نیکی سمجھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روتے تھے موقع بموقع، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے۔ اس سلسلے میں مستقل کتابیں بھی موجود ہیں، اور میرے مطالعے کے حد تک تقریباً 50 حدیثوں کا میں نے مطالعہ کیا، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا ثبوت ہے، جن میں سے چند کا تذکرہ کیا گیا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور آپ کے طرز زندگی کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اتوار کے درس میں جو کہ مغرب کے بعد ہوتا ہے، تمام لوگوں کو شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی صاحب ہیں کافی بیمار ہیں، فالج زدہ ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں
شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، اور جو بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، آمین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد